حق کا سیدھا راستہ لائے ظہور امام زمانہ بلند ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال باري المسموكات داحي المدحوبات جبار الأرضين والسماوات ولا اشتبهت عليه الخفيات ولم يخف عليه المكنونات قدوس سبوح رب الملائكة والروح رب الجنة والناس. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الحاشمي الأبتحي المطلبي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على إمام زماننا هذا روحي وأرواح المؤمنين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا واللعنة الدائمة الأزلية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. صلوات الله. نعرہ تکبیر. دل کے اللہ کی قبلے کا اعلان فرمائے نعرہ تکبیر. محمد میرے نہایت واجب الاحترام سادات عظام بزرگان دین مومنین کرام میرے نوجوان دوستو، سورہ مبارکہ نساء کی ایک آیت کو آج میں نے عنوان قرار دیا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ آج 9 محرم ہے اور ایک دن کا مہمان ہے زہرا کالا. ابھی بھائی آپ کا شکریہ ادا کر رہا تھا. میں یا بانیان کیا مومنین و مومنات کا شکریہ ادا کریں گے.
شکریہ تو آپ کی حسین کی دکھیاری ماں کر رہی ہے کہ جس نے حسین کو چکیا پیس کے بعد میں تمام مومنین و مومنات کے لیے جو اس بارگاہ میں آتے رہے دعا گو ہوں پروردگار بحق الحسین ہمیں دنیا میں حسین کے صدقے باعزت کرا اور ہمیں آخرت میں مظلوم زہرا کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اس دعا پہ جتنے بھی مومنین و مومنات ہیں وہ خلوص دل سے آمین کہیے گا۔ پروردگار ہمیں منتقم تب الحسین مہدی دوراں جب وہ ظہور فرمائیں تو امام حسین کے قاتلین سے امام کے ہمراہ بدلہ لینے والوں میں شمار فرمائیں۔ انجمن فروغ عزا کہ جن کا سلسلہ 100 سال سے بھی زیادہ ہے عزاداری کا، میں ان کے لیے دعا گو ہوں۔ یہ ایک خدمت کے طویل سال ہیں، پروردگار ان کی ان خدمات کو قبول فرمائے اور ان خدمات کا انہیں بہترین اجر عطا فرمائے۔ جب سے اس بارگاہ میں مجالس عزا کا سلسلہ شروع ہوا اور اب تک جاری و ساری ہے، جتنے مومنین مومنات اس بارگاہ میں شریک ہوتے رہے اور دنیا سے رخصت ہو گئے، پروردگار سب کے درجات کو بلند فرمائے اور جو پرسہ دینے ان 9 روز میں آتے رہے، پروردگار اس فرش عزا پہ بیٹھ کے جو دعا کی گئی سب دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ ضرور آمین کہیے گا۔ بہت سارے رفقا عزیز دنیا سے رخصت ہو گئے، بالخصوص ہمارے حسین حیدر بھائی، مہدی بھائی جو پچھلے سال ہم میں تھے اب موجود نہیں ہیں، اور دیگر جو اس ممبر کی خدمات انجام دیتے ہوئے علماء، ذاکرین، خطبہ، منقبت گو جو دنیا سے رخصت ہو گئے، بالخصوص قمر بھائی، پروردگار ان سب کے درجات کو بلند فرمائیں، ان کی اس خدمت کو قبول فرمائیں۔ آپ جو حاجات لے کر آئے ہیں پروردگار سب کی حاجات کو اس فرش عزا و شفا کے صدقے میں قبول فرمائیں اور امام زمانہ صلوات اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرمائیں۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے خلوص دل سے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ میں چند منٹ آپ کی توجہ چاہوں گا انشاءاللہ، پھر میں مسائل کی طرف گریز کرتا ہوں۔ سورہ مبارکہ نساء قرآن مجید کا 4تھا سورہ ہے، جس میں خداوند متعال نے رہتی دنیا تک کے لیے قیامت تک ایک قانون ہمیں بخشا ہے۔ خدا ارشاد فرماتا ہے من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم۔ توجہ چاہوں گا، خدا فرماتا ہے جو بھی کسی مؤمن کو عمدن جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کی سزا جہنم ہے، خالدن فیہا، اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اسے کسی لمحے بھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا۔ غضب اللہ علیہ، خدا فرماتا ہے اس پر میرا غضب نازل ہوتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، وَلَعْنَهُ، اور اس پر میں لعنت کرتا ہوں، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور میں نے قیامت کے دن اس کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ اتنی سزائیں خدا نے اس کے لیے رکھی ہیں کہ جو ایک مؤمن کو عمدن قتل کرتا ہے۔ حسینی میرے سامنے بیٹھے ہو، ماتمدار عزادار میرے سامنے بیٹھے ہو، میں توجہ چاہوں گا، خدا کے اس قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ جملہ ہدیہ کرتا ہوں اور ضرور ہدیہ کرتا ہوں کہ جو ایک مومن کو عمدن قتل کرے
اللہ کی نگاہ میں جب وہ لعنتی ہے جو امیر المؤمنین کا قاتل بن جائے، وہ رضی اللہ کیسے ہو سکتا؟ توجہ ہے صاحبان؟ یعنی جو ایک مومن کو عمدن جان بوجھ کے قتل کرتا ہے، یہ خدا قرآن میں فرما رہا ہے۔ ہمارے پاس میزان قرآن ہے، ہم نے ہر بات کو قرآن سے تولنا ہے، اور قرآن واضح، میرے بچے بھی توجہ فرمائیں، واضح پیغام دے رہا ہے کہ من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا غضب اللہ علیہ ولعنہ، یعنی جو ایک مومن کو عمدن قتل کرتا ہے، خدا کہتا ہے کہ اس کی سزا جہنم ہے، وہ جہنم جائے گا اور ہمیشہ رہے گا، اور اس پر میرا غضب ہے اور اس پر میری لعنت ہے۔ یعنی وہ لعنت اللہ ہے جو ایک مومن کو قتل کرتا ہے، اور جو نواسہ رسول کو کربلا میں قتل کر دے، وہ رضی اللہ کیسے ہو سکتا؟ توجہ ہے صاحبان؟ یعنی آج دنیا ہم پہ الزام لگاتی ہے، جی شیعہ حضرات انہوں نے خود ہی امام حسین کو قتل کیا ہے، اور خود ہی روتے ہیں، خود ہی گریہ کرتے ہیں۔ یہ مسلسل جیسے ہی محرم کا آغاز ہوتا ہے، یہ پرانے تیر دوبارہ تیز کر کے ہم پر چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ میرا یہ پرانا جملہ ہے، میں اس کو پھر دہرا دیتا ہوں۔ اگر تم کہتے ہو کہ شیعوں نے قتل کیا ہے، تو جب ہم قاتلان حسین پہ لعنت کرتے ہیں تو تکلیف تمہیں کیوں ہوتی؟ توجہ ہے صاحبان؟ یعنی میرے جملے کی قدر کیجئے گا۔ ماتمی عزادار آج میرے سامنے بیٹھے، میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ قبلہ ایک لمحے کے لیے فرض کر لیں کہ شیعوں نے مارا تھا، توجہ کیجئے گا، ایک لمحے کے لیے فرض کر لیں کہ شیعوں نے مارا تھا، اور یہ مسلمہ تسلیم شدہ امر ہے کہ قتل کرنے والا، امام حسین کو شہید کرنے والا یزید تھا۔ بھائی جان میرا ساتھ دیجئے گا، میں نے جملہ دینا ہے اور خدا کے لیے جملے کی قدر کیجئے گا۔ جب تم کہتے ہو کہ شیعوں نے مارا، تو مارنے والا تو یزید تھا، اس کا مطلب ہے کہ تمہاری نظر میں، جملے پہ غور کیجئے گا، تمہاری نظر میں یزید شیعہ ہوا؟ نہیں، میرا جملہ نہیں لیا جا رہا، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر آج سے ہم قاتلان حسین کی اوپر والی 7 پشتوں پہ بھی لعنت کرتے ہیں۔ سلامت رہے جی، سلامت رہے بھائی جان، سلامت رہے۔ توجہ ہے؟ تو پھر ہم چاہے اوپر والی پشتوں پہ لعنت کریں، چاہے نیچے والی پشتوں پہ لعنت کریں، ہمارا ہر بچہ لعنت کر کے خوش ہوتا ہے، اور جن کے چہروں پہ لعنت پڑ جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ حسین کا طرفدار کون ہے، یزید کا طرفدار کون۔ توجہ، جی بیٹا، جیو بیٹا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟
آپ کو زندگی دے، سلامت رکھے آپ کو۔ آج نعرے لگاتے خدا کی قسم سنی شیعہ ایک ہی رستے کے مسافر ہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ لیکن ایسے ناسبی ملا جیسے ہی محرم کا آغاز ہوتا ہے یزید کے طرفدار بن جاتے، توجہ کیجئے گا، اور آ کر کہتے ہیں کہ اللہ یزید کو بخش دے گا، اللہ یزید کو معاف کر دے گا۔ بھئی یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ جملہ ہے خطیب آل محمد علامہ عرفان حیدر عابدی صاحب کا جملہ ہے، اور وہ جملہ میں نے پڑھا، مجھے بڑا پسند آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے اللہ کو بھی معاف نہیں کریں گے جو یزید کو معاف کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ عادل ہے، خدا عادل ہے، وہ عدالت سے کام لیتا ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ جیسے ہی عاشورہ قریب آتا ہے، خدا جانے کون کون کے ان کو مردے بھی یاد آ جاتے ہیں، توجہ فرما رہے یا نہیں؟ نہیں میری بات کو نہیں لیا گیا، توجہ ہے؟ عزیزان محترم، خدا یزید پہ لعنت کرتا ہے، کیوں؟ اللہ نے اصول دیا جو ایک مومن کا قاتل ہو جب وہ لعنتی ہے تو جو کربلا میں 72 مقدس خون بہا دے وہ رضی اللہ ہے۔ میں جملہ دے رہا ہوں، نوجوان دوستوں قدر کیجئے گا۔ اللہ نے کہا لعنتی ہے، رسول نے کہا لعنتی ہے، ہم سب کہتے لعنتی ہے، تم کہتے ہو یزید رضی اللہ۔ یہ دیکھیں میرے ہاتھ بندے ہوئے ہیں، وہ قاتل، وہ زانی، وہ شرابی، وہ محارم سے نکاح کو جائز سمجھنے والا، وہ رسول کی مسند پہ بیٹھنے والا، وہ بندروں سے کھیلنے والا، وہ نفس مطمئنہ کا قاتل، وہ نفس زکیہ کا قاتل، اور تم نے کہا وہ رضی اللہ ہے۔ یہ دیکھ، حسین کی دشمنی میں ایسے جملے نہ کہو، میرے ہاتھ بڑے ہیں، ایسے ملعون کو رضی اللہ کہہ کر سارے رضی اللہ مشکوک نہ بنا۔ سلامت رہے، سارے بولیں گے امام حسین کے لیے۔ میں نے ابھی تھوڑا سا یزید کا تعارف کروایا، ابھی بڑا تعارف باقی ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ عزیزان محترم، لوگ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے یزید کی اس لیے بیعت نہیں کی کہ وہ شرابی تھا، وہ فاسق و فاجر تھا، وہ زانی تھا، وہ بد کردار تھا، توجہ۔ اور بعض ہمارے مومنین بھی ان کے اس فریب میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں واقعاً ایسے ہی ہے، بھائی جان ایسا کبھی بھی نہیں، جملہ سنیے گا، وہ شرابی، فاسق، زانی، بدکار، اس کا عمل ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، العیاذ باللہ، نقل کفر نباشی، اگر یزید نمازی ہوتا یا نیک ہوتا تو کیا حسین بیعت کر لیتا؟ بولے میرے ساتھ، جواب دیں، حسینی بیٹھے ہو۔ یزید نیک بھی ہوتا، تہجد گزار بھی ہوتا، تو کیا اس وقت امام حسین اس کی بیعت کر لیتے؟ یہ بنو امیہ کا جملہ ہے، میں جملہ دوں گا اور آپ کے چہرے میرے سامنے ہیں، جیسے پہلے آپ نے محبت سے سنا ہے، جملے کو سنیے گا، جملہ ہدیہ کر رہا ہوں اور یہ آپ کے لیے دلیل بنا رہا ہوں، اپنے بچوں کے لیے۔ یہ نعرہ لگایا جاتا ہے یزید ملعون کے لیے کہ وہ فاسق تھا، فاجر تھا، زانی تھا، شرابی تھا، بندروں سے کھیلتا تھا، بد کردار تھا، اس لیے حسین نے بیعت نہیں کی۔ اس کا الٹ جملہ یہ بنتا ہے کہ اگر وہ نیک ہوتا،
تہجد گزار ہوتا، پاک ہوتا تو حسین بیعت کر لیتا۔ ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یزید نمازی بھی ہوتا، تہجد گزار بھی ہوتا، تب بھی حسین بیعت نہ کرتا۔ یہ تو تم نے جملہ گھڑا ہے بہت سارے لوگوں کی بیعتوں کو بچانے کے لیے۔ یا اللہ انہیں جگہ یہ میری بات کو سمجھے، میں نے بڑی بات کی ہے۔ میں نے بڑی قیمتی بات ہدیہ کی ہے، میں نے بڑی قیمتی بات ہدیہ کی۔ یہ بہت ساروں کی بیعتوں کو بچانے کے لیے یہ جملہ کھڑا گیا کہ اس لیے بیعت نہ کی گئی کہ وہ فاسق و فاجر تھا، جو ظاہراً ایسے نہیں تھے۔ نہیں میرے ساتھ مجمع نہیں ہے، جو ظاہراً ایسے نہیں تھے ان کی بیعت کر لی گئی تھی۔ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام اگر یزید نمازی بھی ہوتا تب بھی بیعت نہ کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کا اختیار بیعت لینا ہے۔ جیو بیٹا مولا زندگی دے، جو میرا ساتھ دے سکتے۔ مولا حسین کا اختیار بیعت لینا ہے، بیعت کرنا نہیں۔ اور لگتے ہاتھ ایک اور بھی مسئلہ سنتے جائیں، بیعت کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو بیچ دینا۔ جس کی بیعت کر رہے ہو اس کے ہاتھ پہ اپنے آپ کو بیچ دینا کہ میری جان تیری، میرا مال تیرا، میری اولاد تیری۔ جس کی بیعت کی جاتی ہے وہ بھی بدلے میں کچھ دیتا ہے، صرف جان مال اولاد لے کے چپ نہیں کر جاتا، وہ بھی بدلے میں کچھ دیتا ہے۔ کیا دے بدلے میں؟ یہ جان مال اولاد دینے والوں کو صرف نجات چاہیے ہوتی ہے، تو نجات وہی دے گا جسے خود اپنی نجات کا نہیں میرا جملہ لیجیے گا۔ اس لیے تاریخ اسلام میں اسلام کا حکم یہ ہے کہ بیعت لینے کا حق اسے حاصل ہے کہ جو نجات دے سکے، آخرت کی نجات دے سکے تو وہی بیعت لے گا۔ جو یہ اختیار رکھتا ہو انہیں بیعت لینے کا کوئی حق نہیں ہے کہ جنہیں حسن نے کہہ دیا تھا خاموش ہو جا غلام زادے، جب سنا تو کہا لکھوا کے لے آؤ۔ حیدری بیٹا بیان جو ٹائم نہیں، بیٹا پھر پڑھ لینا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی دیکھیں میں بات کو سمجھا دوں، بیعت نکلی ہے مبایعہ سے۔ مبایعہ دو طرفہ ہوتا ہے، یہ لفظ مبایعہ سے بیعت ہے۔ بچے خصوصاً توجہ فرمائیں، مبایعہ کیا مطلب؟ دو طرفہ بیعت کیا مطلب؟ جیسے ہم کرتے ہیں مصافحہ، ادھر سے بھی ایک ہاتھ، ادھر سے بھی ایک ہاتھ، اسے کہتے ہیں مصافحہ۔ اسی سے ہے مباہلہ، غور ہے یا نہیں؟ ادھر سے پنجتن، ادھر سے نصارہ، دونوں کے درمیان ہوا، ایسا ہی ہے۔ اسی سے ہے مناظرہ، مناظرہ ہوتا ہے دو طرفہ، ٹھیک ہے؟ ادھر سے مناظرہ دو طرفہ، اسی کا روٹ ورڈ ہے مبایعہ۔ کیا مطلب؟ ادھر سے بھی کچھ ہو، ادھر سے بھی کچھ ہو۔ یہ بیع الشراء ہے، بیچنا اور خریدنا۔
ٹھیک ہے، جس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے آپ بیعت کرتے ہیں، تو آپ بیعت کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ جان بھی تیری، مال بھی تیرا، اولاد بھی تیرا، بدلے میں کیا دے گا؟ اور ہے بچوں یا نہیں؟ بدلے میں کیا دے گا؟ جس کی بیعت آپ کر رہے ہیں وہ بدلے میں کیا دے گا؟ وہ بدلے میں وہ چیز دے گا جو مال، جان، اولاد سے بھی قیمتی ہو. چونکہ جان، مال، اولاد سے زیادہ قیمتی کوئی شے نہیں. میں دوران محرم یہ کہہ چکا ہوں کہ اللہ انہی تینوں چیزوں سے آزماتا ہے، جان، مال اور اولاد سے. یہ سب سے پیاری ہے، وہ آپ دے رہے ہیں. تو جس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اس کو دے رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو تجھے بیچ رہا ہوں، جان اور مال کو، اولاد کو، تو بدلے میں کیا دے گا؟ اب آپ سوچ کے بتائیں. جان، مال، اولاد سے سب سے قیمتی شے کیا ہے؟ وہ کائنات میں کل ایک ہے، وہ ہے نجات، وہ ہے بخشش، وہ ہے جنت. اور یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. جان، مال، اولاد فانی چیزیں ہیں، نجات دائمی چیز ہے. جنت میں چلے گئے تو ہمیشہ کے لیے. تو اب میں جملہ بہت آسان کر کے ہدیہ کر رہا ہوں. بیعت لینے کا حق اسے حاصل ہے کہ جو بیعت کرنے والے کو جنت لے جائے. نہیں میرے ساتھ نہیں ہے مجمع، اس سے زیادہ آسان نہیں کر سکتا. جنت لے جائے. جو جنت نہیں لے جا سکتا اسے بیعت لینے کا حق نہیں ہے. اب میں شیعہ اثنا عشری عقیدہ بیان کر رہا ہوں. اسی لیے مسلمانوں کے 73 فرقوں میں سے شیعہ اثنا عشری فرقہ وہ ہے کہ جس میں بیعت صرف معصوم کی ہوتی ہے. نہیں مجمع میرا ساتھ دے. غیر معصوم کی بیعت ٹھیک نہیں، درست نہیں. کیوں؟ غیر معصوم کو خود اپنی نجات کا یقین نہیں ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بیعت لینے کا حق اسے حاصل ہے کہ جو آپ کو جنت لے جائے. بھائی شیعہ قوم، خدا کی قسم میں سلام پیش کرتا ہوں اور خدا کا شکر گزار ہوں اور آپ کے لیے بھی اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا کہ جو گھرانہ شیعہ اثنا عشری گھرانہ تھا، اور ہم نے ان کی بیعت کی جو صرف جنت لے جانے والے نہیں ہیں، جنت کے سردار ہیں. مل کے 5 مرتبہ پوری طاقت سے. نعرہ حیدری. توجہ ہے یا نہیں؟ اور آج اس دور میں ہم وقت کے حسین کی بیعت میں. نہیں میرا ساتھ دیں جو بچے بیٹھے. اس سے اچھا جملہ کیا لے کے آؤں آپ کے لیے؟ وقت کے حسین کی بیعت میں. اور کون ہے وقت کا حسین؟ امام زمانہ. توجہ ہے یا نہیں؟ امام زمانہ کی ہم بیعت میں ہیں. ٹھیک ہے؟ اور بیعت کی جاتی ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے، اور امام ہے پردہ غیبت میں. تو کیسے بیعت کریں؟ ہر سال عشرہ محرم میں علم حضرت عباس نکال کے اس علم کو پکڑ کے امام زمانہ کی بیعت کی تجدید کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو امام کے علمدار کا نام بھی عباس. لبیک یا مہدی. مل کے اب امام زمانہ کی بیعت میں، اور بیعت لینے کا حق معصوم کو ہے.
اور اس وقت کے معصوم امام زمانہ ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ کل روزہ عاشور ہے، آپ زیارت عاشورہ ضرور پڑھیے گا. کل کے اعمال میں سے زیارت عاشورہ کا بھی پڑھنا ہے. اس میں ایک جملہ ہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ پروردگار ہمیں امام منصور کے ساتھ، امام مہدی کے ساتھ قاتلان حسین سے بدلہ لینے والوں میں شمار فرما. اللہ اکبر. یہ امام کا جملہ، توجہ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. یعنی امام کے قاتلوں سے بدلہ لینے والوں میں شمار مع امام منصور، وقت کے حسین کے ساتھ، امام زمانہ کے ساتھ. اور عزیزان محترم، صرف ایک جملہ اور آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں، اپنے مسائل کی طرف گریز کرتا ہوں، اور میرا یہ جملہ ضرور لیا جائے. اور وہ جملہ یہ ہے کہ ہم سب امام کے منتظر ہیں، اور ہم خلوص دل سے یہ دعائیں مانگتے ہیں پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں امام کے ناصرین میں شمار فرمائے. ہم سب کی خواہش ہے کہ ہم امام کی نصرت کریں، لیکن پاکستان کی فوج میں جانے کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں. تو کیا امام زمانہ کی فوج میں جانے کے لیے کوئی شرط نہیں ہوگی؟ بولے. اس انتظار کے وقت میں اپنے اندر ان شرائط کو پیدا کریں کہ جن شرطوں پر امام ہمیں اپنی فوج میں شامل کریں گے. توجہ فرمائی. خالی یہ نعرہ لگانا اللہم عجل لولیک الفرج کافی نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو امام کی نصرت کے قابل بنائیں، بلکہ میں یہاں تک کہا کرتا ہوں کہ ایسے امام